اللہ نے موقع دیا ہے، مہینے مہینے گزر گئے، ہم نے کبھی ان ہاتھوں سے کلام پاک کو نہیں اٹھایا۔ کتنے لوگ ایسے ہوں گے جنہوں نے سالہ سال ہو چکے لیکن کبھی بھی انہوں نے اپنے ان ہاتھوں سے اللہ کے کلام پاک کو اٹھا کر بوسہ نہیں دیا، اپنے سینے سے نہیں لگایا، اپنے دل سے اس کو پیار نہیں کیا، محبت کی نگاہ سے کبھی ہم نے اللہ کے کلام کو نہیں دیکھا ہے۔ اللہ نے رمضان کا مہینہ دے رہا ہے، اٹھیے تہجد میں، اٹھیے، اٹھ کر 4 رکعت پڑھ لینے کے بعد صرف 5 منٹ اللہ کے کلام کو دے دیجیے۔ کسے دے رہا ہے؟ اللہ کے کلام کو پڑھنے کے لیے آپ 5 منٹ دے دیجیے۔ کتنے منٹ ہوگا؟ 35 منٹ ہوگا، اور بچے کتنے منٹ؟ 25 منٹ ہمارے پاس بچے۔ 5 منٹ آپ اللہ کے لیے دعاؤں میں گزاریے۔ کس میں گزارنا ہے؟ ارے میں جو بات بتا رہا ہوں سمجھ میں آ رہی ہے، ذہن میں بیٹھ رہی ہے؟ پھر کیا کرنا ہے؟ ہم نے 4 رکعت پڑھائی، اللہ کی توفیق سے پڑھا ہے۔ کس کی توفیق سے پڑھا ہے؟ اللہ کی توفیق سے پڑھا ہے، ورنہ اگر اللہ کی توفیق نہ ہوتی ہم 4 رکعت تو کیا 2 رکعت بھی پڑھنے کے ہم لائق نہیں ہے۔ اللہ نے چاہا ہم نے 4 رکعت پڑھی، اللہ نے چاہا تو 8 رکعت پڑھی، اللہ نے چاہا تو 12 رکعت پڑھی۔ یہ اللہ کی توفیق ہے۔ 2-4 رکعت پڑھنے کے بعد اللہ نے کلام پاک پڑھنے کا 5 منٹ موقع دے دیا، یہ بھی اللہ کا کرم ہے، یہ بھی اللہ کا دین ہے۔ اللہ ہم سے محبت کر رہے ہیں، اللہ پاک مجھے اور آپ کو کچھ دینا چاہ رہے ہیں، تبھی تو اللہ پاک نے 1 گھنٹہ پہلے مجھے اور آپ کو اٹھایا ہے۔ جب ہم اٹھ ہی گئے تو ہم تہجد پڑھ لیے، کلام پاک پڑھ لیے، اس کے بعد دعاؤں میں لگنا ہے، رو رو کر دعائیں مانگنا ہے۔ رونا نہیں آ رہا ہے، رونے کی صورت بنانا ہے۔ ہو سکتا ہے کہ یہی دعا کی بنیاد پر اللہ پاک موت کے آخری سانس تک تہجد پڑھنے کی توفیق دے دے۔ بزرگان محترم، رمضان المبارک کا مہینہ 2-4 دن میں بہت جلد آنے والا ہے۔ بڑا مبارک مہینہ ہے، بڑا ہی مقدس مہینہ ہے، نیکیوں کو لوٹنے والا مہینہ ہے، اللہ کی رحمت کا مہینہ ہے۔ یہ ایسا مہینہ ہے جس مہینے میں اللہ نے اپنے کلام پاک کو نازل کیا ہے۔ احادیث مبارکہ کے اندر، کلام پاک کے اندر اس مبارک مہینے کے متعلق بہت سارے فضیلتیں بیان کی گئی ہے۔ بہت سارے فضیلت احادیث مبارکہ کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس ماہ مبارک کے متعلق بتائی ہے۔ اگر ساری تفصیلات پر جاؤں گا تو ہو سکتا ہے کہ وقت زیادہ ہو جائے، چونکہ وقت کا تقاضا ہوتا ہے، وقت کم ہوتا ہے، مضمون زیادہ ہوتا ہے۔ دعا فرمائیں کہ اللہ پاک میرے مختصر سے وقت میں برکت عطا فرمائے، اور جو باتیں اللہ پاک میرے ذہن میں ڈالیں گے انشاءاللہ وہ سارے باتیں آپ حضرات کے سامنے رکھتا جاؤں گا۔ آپ حضرات اس کو بغور سماعت فرمائیں۔ بزرگان محترم، جس چیز کا مجھے اور آپ کو شدت کے ساتھ انتظار تھا اب وہ چیز آ ہی گئی۔ میں نے کلام پاک کی ایک آیت آپ حضرات کے سامنے خطبے کے شروع میں تلاوت کی ہے، وہ یہ ہے یا ایھا الذین آمنوا۔ اس آیت میں اللہ پاک کسی مشرک سے خطاب نہیں کر رہے ہیں، کسی ہندو سے خطاب نہیں کر رہے ہیں، یہودیوں سے مخاطب نہیں کر رہے ہیں، نصارہ سے خطاب نہیں ہو رہا ہے، بلکہ اگر کسی سے خطاب ہو رہا ہے تو وہ میرے اور آپ سے خطاب ہو رہا ہے۔ اس آیت میں یہی بتایا جا رہا ہے یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو غور سے سنو۔ ایمان والوں کو خاص کر دیا گیا،
تو آگے اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، اے ایمان والو، اے مسلمانوں، تم پر روزے فرض کر دیے گئے، کما کتب علی الذین من قبلکم، تم پر جو روزے فرض ہیں یہ نئی بات نہیں ہے، تم سے پہلے جو لوگ گزرے ہیں ان کے اوپر بھی روزہ فرض تھا۔ یہ ایسی بات نہیں ہے کہ تمہارے اوپر ہی سب سے پہلے روزے کو فرض کیا جا رہا ہے، بلکہ تمہارے سے پہلے جو قومیں گزری ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قوم ہے، حضرت سلیمان علیہ السلام کی قوم ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی قوم ہے، حضرت نوح علیہ السلام کی قوم ہے۔ تم سے پہلے جتنے قومیں گزری ہیں ان کے اوپر بھی روزے فرض تھے، لیکن بتایا گیا بزرگان محترم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو امت ہے، اس امت کے لیے کچھ خاص الگ آفرز ہیں۔ یہ جو آفر مجھے اور آپ کو جو ملے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے سے، اس سے پہلے جو قومیں گزری ہیں جن کے اوپر روزے فرض تھے، ان لوگوں کے اوپر کوئی آفر نہیں تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے سے اللہ پاک نے مجھے اور آپ کو 5 خاص آفرز دیے۔ کتنے آفرز دیے؟ 5 خاص آفر دیے ہیں، جو اس سے پہلے والے جتنے امتیں گزری ہیں ان امتوں کے لیے آفرز نہیں تھے۔ جو 5 آفرز ہیں، جو 5 باتیں ہیں، میں سب سے پہلے عرض کرتا چلوں، ہو سکتا ہے کہ ایک آفر پر بھی اگر جاؤں تو 1 گھنٹہ آدھا گھنٹہ ہو جائے گا۔ پہلے وہ 5 باتیں آپ حضرات کے سامنے رکھ دیتا ہوں، ہو سکے تو اسی جمعہ میں سارے چیزوں پر تفصیلی باتیں عرض کرتا چلوں۔ سب سے پہلا آفر یہ ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ روزے دار اگر روزہ رکھتا ہے، یہ بات تو طے شدہ ہے کہ ہر مسلمان عاقل بالغ مرد عورت پر روزہ رکھنا فرض ہے۔ سال میں 1 مرتبہ اللہ پاک مجھے اور آپ کو روزہ رکھنے کا موقع دیتا ہے۔ بہت سارے فضیلتیں کتابوں کے اندر لکھی ہوئی ہے، تو سب سے پہلی جو فضیلت ہے، روزے دار جب روزہ رکھتا ہے تو اس کے منہ سے بدبو نکلتی ہے۔ جب آدمی سحر کر لیتا ہے، سحر کر لینے کے بعد دن میں 13 گھنٹے 14 گھنٹے یا 12 گھنٹے بھوکا رہتا ہے، ظاہر سی بات ہے کہ اس کے پیٹ کے اندر جو معدے کی جو تھیلی ہوتی ہے، وہ تھیلی میں غذا نہ پہنچنے کی وجہ سے، وہ جو تھیلی ہوتی ہے، جو غذا جہاں پر رکتی ہے، وہ تھیلی غذا نہ پہنچنے کی وجہ سے سوکھ جاتی ہے۔ جب وہ تھیلی کھانے کی یعنی معدے کی تھیلی جب سوکھ جاتی ہے تو اس پیٹ سے گندی بدبو نکلتی ہے، وہ ہماری زبان سے ظاہر ہونے لگتی ہے، لوگ اسے نفرت کرتے ہیں۔ بھائی ہے، بھائی کے سامنے بھائی کھڑے ہو کر بات کر رہا ہے، روزے کی حالت میں بھائی سامنے والے بھائی سے کھڑے ہو کر اس کی منہ کی بدبو کی وجہ سے بات کرنا گوارا نہیں کرتا۔ اس کے منہ سے بدبو آ رہی ہے، سامنے اگر بھائی ہے، رشتہ دار ہے، کوئی بھی ہو، کیا اسے بات کرنا گوارا کرے گا؟ نفرت کرے گا، کہے گا ارے بھائی تیرے منہ سے بدبو آ رہی ہے، بھائی تیرے منہ سے غلیظ بو آ رہی ہے، میں تیرے سامنے کھڑے ہو کر بات نہیں کر سکتا۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ ایک اپنا سگا بھائی بھائی سے کہہ رہا۔ لیکن حدیث پاک کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، روزے دار کے منہ سے جب بدبو نکلتی ہے، اللہ پاک کو جنت کی خوشبو سے بھی زیادہ پسندیدہ ہے۔
اللہ پاک ہے، ہر عیب سے پاک ہے، اللہ پاک چیز کو پسند فرماتے ہیں۔ یہاں پر بدبو نکل رہی ہے منہ سے، کیا بات ہے؟ روایتوں کے اندر آتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب کوئی آدمی روزہ رکھتا ہے اس کا مقصد یہ ہی ہوتا ہے کہ اس روزے سے میرا پروردگار راضی ہو جائے، اس روزے سے میرا خالق راضی ہو جائے، اس روزے سے میرا مالک راضی ہو جائے، اس روزے سے میرا مالک مجھ سے راضی ہو کر جنت کا فیصلہ کر دے اور جہنم سے خلاصی کا فیصلہ کر دے۔ روزے رکھنے کا مقصد میرا ایک ہی ہے کہ میری دنیا بھی سنور جائے اور آخرت بھی سنور جائے۔ روزہ رکھنے کا مقصد کوئی نہیں ہے، اگر ہے تو صرف اور صرف یہ مقصد ہے، یہ جو میں بھوکا ہوں صبح سے شام تک، اس کا مقصد یہ ہے کہ میرے سے میرا پروردگار راضی ہو جائے۔ اس نسبت کو سامنے رکھ کر، اس چیز کو سامنے رکھ کر ہر ایک ایمان والا روزہ رکھتا ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سب سے پہلا جو آفر میری امت کو جو ملا ہے، روزے دار کے منہ سے جو گندی بدبو نکلتی ہے، جو خلیز بو نکلتی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ پاک اس بدبو سے نفرت نہیں کریں گے۔ گندی بدبو لے کر ہم مسجد کو آ کر نماز پڑھ رہے ہیں رمضان المبارک کے مہینے میں، اللہ پاک ہمارے سے نفرت نہیں کر رہے ہیں۔ حدیث پاک کے اندر صاف روایتیں موجود ہیں، اللہ پاک اس بندے سے سب سے زیادہ محبت فرماتے ہیں، اس لیے کہ روزہ رکھ کر اپنے تمام کاموں کو بسے پشت ڈال کر خالص اللہ کی عبادت کے لیے پورا مہینہ فارغ کر دیتا ہے۔ تو سب سے پہلا آفر جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو جو ملا ہے، اس سے پہلے جو قومیں گزری ہیں، جو امتیں گزری ہیں، کسی نبی کی امت کو یہ آفر نصیب نہیں ہوا ہے۔ تو معلوم ہوا کہ روزہ رکھنے کے بعد آدمی کے منہ سے جو بدبو نکلتی ہے، وہ بدبو اللہ کے نزدیک اللہ کو جنت کی خوشبو سے بھی زیادہ پسندیدہ ہے۔ اس لیے روزہ رکھنے کا ہم اہتمام کرنا ہے۔ روزے رکھنے سے بڑی بڑی بیماریاں دور ہو جاتی ہے۔ میں نے کتاب کے اندر مطالعہ کر رہا تھا، بڑے نقطے کی بات یہ ملی، میں نے کل ہی وہ ایک ویڈیو بھی سن رہا تھا کہ جب کوئی آدمی روزہ رکھتا ہے، کیا رکھتا ہے؟ جب آدمی روزہ رکھتا ہے، صبح فجر سے لے کر مغرب کی اذان تک 10-15 منٹ یا 5 منٹ یا 4 منٹ پہلے جب تک روزہ رکھتا ہے، حضرات علماء نے کتابوں کے اندر لکھا ہے کہ اس کے اندر اگر کینسر کی بیماری ہو، کون سی بیماری ہو؟ کینسر کی اگر بیماری ہے، اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ روزہ رکھنے کی وجہ سے 12-13 گھنٹے جب کوئی آدمی بھوکا رہتا ہے، وہ جو کینسر رہتا ہے، بھوکا رہنے کی وجہ سے وہ بیماری جڑ سے ختم ہو جاتی ہے۔ ارے آج تک کوئی ڈاکٹر ہم نے بتایا کیا؟ ڈاکٹر کا کام کیا ہے؟ کوئی بیمار ہے، اس کا کام صرف پرچے پر لکھ کر دے دینا ہے۔ ڈاکٹر کا کام کیا ہوتا ہے؟ گولی لکھنا ہے، ٹیبلٹ لکھنا ہے، اور کوئی اگر آپریشن کرنا ہے وہ صرف وہ بتا سکتا ہے۔ لیکن کتابوں کے اندر بتایا گیا کہ اگر کوئی آدمی روزہ رکھ لیتا ہے، صبر اس لیے کہ یہ جو رمضان المبارک کا مہینہ ہے، صبر کا مہینہ ہے، حلم والا مہینہ ہے، بردباری والا مہینہ ہے۔ روزہ رکھنے سے سب سے بڑا فائدہ کیا ہے؟ ہمارے اندر اگر کوئی بیماری ہے، کینسر جیسی بڑی سے بڑی بیماری کیوں نہ ہو، اتنی بڑی بیماری کی روزہ کیا کرتا ہے؟ ختم کر دیتا ہے۔ یہ سب سے بڑا فائدہ ہے، یہ سب سے پہلا آفر ہے جو اس نبی کی امت کو ملا ہے، اس سے پہلے کسی نبی کی امت کو نہیں ملا ہے۔ اب ظاہر سی بات ہے، روزہ رکھنا ہے، اٹھنا کب ہے؟ کتنے بجے اٹھ کر سحری کرنا ہے؟ اور سحری کے وقت میں 2-4 کام ایسے ہیں بزرگان محترم، اگر رمضان المبارک میں ان کاموں پر اگر میں اور آپ پابندی کر لے، ہو سکتا ہے اللہ کی ذات سے کوئی بعید نہیں، اللہ پاک موت کے آخری سانس تک پابندی کرنے کا موقع دے سکتا ہے۔ اس لیے کہ سال کے 11 مہینے اور 12 مہینے ہوتے ہیں، 12 مہینوں میں 11 مہینے ہم دنیا کے پیچھے بھاگتے ہیں۔ 11 مہینے دنیا 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 کماتے، اللہ پاک فرماتے ہیں میرے بندو 11 مہینے تم دنیا کے پیچھے بھاگتے رہے، دنیا کماتے رہے، دنیا میں تم مست رہے، دنیا
کی لگن میں تم رہے۔ میرے بندو، رمضان کا ایک مبارک مہینہ آ رہا ہے، اس مبارک مہینے میں تم میری طرف متوجہ ہو جاؤ، نیکیوں کو لوٹ لو۔ یہ نیکیاں لوٹنے کا مہینہ ہے، ہو سکتا ہے کہ اس مہینے کے بعد آئندہ سال کا رمضان تمہیں میسر نہ ہو۔ آئندہ رمضان کے بعد چھوڑیے، ابھی ایک ہفتے کے بعد یا 2 ہفتے کے بعد، ایک مہینے کے بعد لے لیجئے، کتنے لوگوں کے جنازے اٹھے ہوں گے، کتنے لوگوں کا انتقال ہوا ہوگا، کتنے لوگ اللہ کے پاس پہنچ گئے ہوں گے۔ کیا وہ بھی اللہ کے نیک بندے نہیں تھے؟ کیا وہ عبادت کرنا نہیں چاہتے تھے؟ کیا وہ روزہ رکھنا نہیں چاہتے تھے؟ کیا وہ تراویح پڑھنا نہیں چاہتے تھے؟ کیا وہ مخلوق کی خدمت کرنا نہیں چاہتے تھے؟ چاہتے تھے، لیکن وہ اس وقت رمضان آنے سے 10-15 دن پہلے جن کا انتقال ہو گیا وہ اللہ کے پاس پہنچ گئے۔ سوچنے کی بات ہے، ہو سکتا ہے اللہ مجھے اور آپ کو بھی بلا سکتا تھا۔ کبھی سوچئے 5 منٹ تنہائی میں بیٹھ کر، ہو سکتا ہے اللہ پاک اس کے بدلے اللہ پاک مجھے بھی اپنے پاس بلا سکتا تھا۔ ہو سکتا ہے کہ اللہ پاک اس کو بلانا چاہیے تھا، اس کو دنیا میں کچھ مہلت دے کر کچھ سال رکھ کر مجھے بھی اپنے پاس بلا سکتا تھا۔ اللہ پاک نے ایک موقع دیا ہے اور یہ بتا رہا ہے اور یہ کہہ رہا ہے، میرے بندو میری ایک موقع تمہیں مل گیا ہے، اس رمضان کو بھی تم اپنے ہاتھ سے مت گماؤ، تم اپنے ہاتھوں سے اس رمضان کو جانے مت دو۔ گزشتہ سال گزر گیا، جیسی عبادت کیے وہ تم کو معلوم ہے، کتنے تراویح پڑھے وہ تم کو معلوم ہے، کتنے روزے رکھے وہ تو تم کو معلوم ہے، لیکن پھر بھی اس مرتبہ انسان ایک اور مرتبہ میں رمضان کا مہینہ تم کو دے رہا ہوں، کہیں تم اس رمضان کے مہینے کو اپنے ہاتھ سے مت گما لینا۔ ہو سکتا ہے کہ رمضان کے 2-4 دن کے بعد تمہارا انتقال ہو جائے اور تم یہ امید پر امید باندھتے ہوئے جا رہے ہو، رمضان ہو گیا، پورے روزے چھوڑ دیے۔ ہاں ایک آدھ کبھی کبھار بیوی اڑاتی ہے، کیا جی تمہیں روزہ نہیں رکھتے، ہر وقت چائے پیتے رہتی نا، ہر وقت بیڑی سگریٹ پیتے رہتی نا، کب تو بھی روزہ رکھ لیو جی۔ بچے بڑے ہو گئے، بچے کہتے ہیں کیا ابو جان ہم نہ روزہ رکھو، وہ کو بولتی تمہیں روزہ نہیں رکھتے نا ابو جان، خالی دے گے تو ہوٹلہ میں کھا لے کو پھرتی، کبھی دے گے تو بیڑیاں پی لے کو پھرتی، سگریٹاں پی لے کو پھرتی، ابو جان تمہیں ہم نہ روزہ رکھو، وہ کو بولتی تمہیں خود روزہ نہیں رکھتے نا۔ کبھی بچے اڑاتے ہیں، کبھی بیوی اڑاتی ہے، کبھی ماں باپ باحیات ہیں، کبھی ڈانٹتے ہیں ڈپٹتے ہیں۔ ہو سکتا ہے کہ اس ڈانٹ ڈپٹ کی وجہ سے، شوہر ڈر اور خوف کی وجہ سے 2-4 روزے رکھ لے، لیکن میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ اگر اللہ کے خوف سے، اللہ کے ڈر سے پورے رمضان کے روزے رکھ لے تو سوچو بزرگان محترم، ہمارے روزے رکھنے سے اللہ پاک کو کوئی فائدہ نہیں ہوگا، فائدہ تو مجھے اور آپ کو ہو رہا ہے، لیکن اللہ پاک اتنا خوش ہوتے ہوں گے، میرے بندے اپنے نفسانی خواہشات کو کچل رہے ہیں۔ بھئی سال کے 11 مہینے ہم صبح میں ناشتہ کرتے ہیں، دوپہر میں لنچ کرتے ہیں، شام میں کھانا کھاتے ہیں، 3 مرتبہ ہم کھاتے ہیں نہیں کھاتے۔ بعض لوگوں کو چائے کی عادت ہوتی ہے، گھنٹے نہیں، آدھے گھنٹے نہیں، 15 منٹ کو چائے ہونا پڑتا۔ ارے ایسے لوگ بھی ہیں کہ نہیں دنیا میں، بلکہ بہت سارے لوگوں کو میں نے ایسے بھی دیکھا 10 منٹ ہو گئے تو چائے ہونا ہو، چائے نہیں ہو تو سر کا درد آ گیا۔ کیا آ گیا؟ چائے نہیں ہو تو سر کا درد آ گیا۔ چائے نہیں پی رہے، 15 منٹ کے بعد رگا ادھر سے ادھر پھر رہے ہیں۔ بعض لوگ کہتے ہیں مزاج ہے، بن گیا۔ تو میں بتا رہا تھا اگر پورا مہینہ ہم لوگ روزہ رکھ لیں گے تو اللہ پاک ہم سے کتنا خوش ہو جائے۔ تو میں بتا رہا تھا سال کے 12 مہینے ہوتے، 11 مہینے ہم دنیا کی طرف بھاگتے، اللہ پاک فرماتے میرے بندے سال کے 11 مہینے تم دنیا کے پیچھے بھاگتے، اب 1 مہینہ ہے میں اپنی رحمت کو پھیلا رہا ہوں۔ رمضان کا چاند جب نظر آتا ہے بزرگان محترم، اللہ پاک جنت کے سارے دروازوں کو کھول دیتے ہیں، جہنم کے سارے دروازوں کو بند کر دیتے ہیں۔ یہ کس کے لیے ہو رہا ہے بھائی؟ ایمان والے کے لیے یہ سب چیزیں تیار ہو رہی ہیں۔ تو سب سے پہلا آفر کیا تھا؟ روزے دار کے منہ سے جو بدبو نکلتی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کو جنت کی خوشبو سے بھی زیادہ پسندیدہ ہے، اس لیے بزرگان محترم روزے رکھنے کا اہتمام کرنا ہے، کسی بھی حال میں ہم روزہ نہ چھوڑیں۔
کہتے ہیں ارے روزہ شناباگ میں رکھ لیں گے. میں کہتا ہوں کہ رمضان کے بعد تمہاری روح قبض ہو جائے تم کون سے وقت میں روزہ رکھیں گے؟ جب اللہ نے موقع دیا ہے، جوانی دیا ہے، وقت دیا ہے، ان چیزوں کو صحیح جگہوں پر استعمال کرو، ان چیزوں کو صحیح وقت پر صحیح استعمال کرو. اللہ پاک تمہاری روزی میں بھی برکت دے گا، اللہ پاک تمہاری عمر میں بھی برکت دے گا. حج وقت سے پہلے آپ نے بھی دیکھا ہوگا بہت سارے نوجوانوں کے ایکسیڈنٹ ہو جاتے ہیں. اللہ ہم میں سے ہر ایک کی حفاظت فرمائے. بہت سارے لوگوں کو آپ نے دیکھا ہوگا راستے سے گزر رہے ہوتے ہیں، پتہ نہیں کون سا جوش ہوتا ہے. آج ہمارے نوجوانوں کے ہاتھ میں اگر کوئی گاڑی دے دے، گاڑی نہیں اس کو فلیٹ دے دیے سرکار، ایسا چلاتا ہے گویا کہ کوئی اس سے پہلے ویسا کوئی ہیرو نہیں چلایا. ایسا آج کے نوجوان گاڑی چلاتے ہیں، جوش ہوتا ہے، جوانی کا خون ہوتا ہے، تھوڑی سی ٹکر لگتی ہے، کیا ہوتا ہے، موت کے حوالے اتر جاتے ہیں. اور لوگ بڑے ذوق سے ماشاءاللہ ماں باپ کہتے ہیں میرے بچے کو شہادت کی موت نصیب ہوئی ہے. ارے شہادت کی موت نہیں ہے، ایسی موت کو تو بد سے بدتر موت کہتے ہیں. اللہ ہمیں سحری کی حفاظت فرمائے. الغر بزرگان محترم روزہ رکھنا ہے، سحری میں اٹھنا کب ہے وہ بات میں بتا رہا تھا. دیکھیں ایک ہی آفر پر میں بات کر رہا ہوں، وقت ہو چکا ہے. دو باتیں بتا کر میں اپنی بات کو ختم کر دیتا ہوں، چونکہ اگر آپ حضرات شروع سے اذان ہونے سے پہلے اگر آپ حضرات فوراً بھی پہنچ جاتے ہیں میں کافی مضمون آپ حضرات کے سامنے رکھ سکتا ہوں. کیونکہ 5 جو آفر تھے اسی جمعہ عرض کرنا تھا مجھے، لیکن وقت کا تقاضا ہے. تو فجر میں تو سحری میں ہم کو کب اٹھنا ہے؟ سال کے 11 مہینے ہم سوتے رہے. فجر سے پہلے سحری میں ہم 3:30 بجے اٹھنا ہے. کتنے بجے اٹھنا ہے؟ بولو بھائی 3:30 بجے اٹھنا ہے. اور افسوس کی بات یہ کہ آج بھی ہمارے قوم کے اندر سستی ہے، آج بھی ہمارے قوم کے اندر لاپرواہی ہے. سحری کا وقت کب ختم ہوتا ہے؟ اس سے 15-20 منٹ پہلے اٹھتے ہیں اور فٹافٹ 10-15 منٹ میں ہم لوگ منہ دھو لیتے ہیں اور اس کے بعد جا کر ہم سحری، اور وہ سحری بھی ہم مکمل کھا نہیں پاتے. سحری کا وقت کب ختم ہوتا ہے؟ 5:17 پر سحری کا وقت امسال ختم ہو رہا ہے. اب ہم کو اٹھنا کب ہے؟ یوں سمجھے کہ 5 بجے سحری کا وقت اگر ختم ہو رہا ہے ہم کو 1 گھنٹہ پہلے اٹھنا ہے. کتنے گھنٹے پہلے اٹھنا ہے؟ صرف 1 گھنٹہ پہلے اٹھنا ہے. ہاں اگر آپ 1.5 گھنٹہ پہلا اٹھ رہے ہیں آپ کے لیے اجازت ہے، کوئی منع نہیں ہے. 1 گھنٹہ اٹھنے کی بات میں کیوں کر رہا ہوں؟ اس لیے کہ حضرات فقہاء نے کتابوں کے اندر لکھا ہے اگر 1 گھنٹہ یوں سمجھیے کہ 5 بجے اگر 5:15 بجے سحری ختم ہو رہی ہے، اور حضرات علماء نے یہ بات بھی لکھا ہے کہ سحری کا جو عین جو وقت ہوتا ہے ختم کا 15 منٹ پہلے ہم اپنی سحری سے فارغ ہو جانا چاہیے. کیا ہو جانا چاہیے؟ 15 منٹ پہلے کھانے سے تمام چیزوں سے فارغ ہو جانا چاہیے. عین سنت ہے. اور آج ہم لوگ کیا ہے، ہمارا مزاج کیا ہے، اذان ہوتی رہتی ہے ہمیں لوگ کھانا کھاتے رہتے ہیں. ہماری گھر کی مستورات الحمدللہ بڑی مفتی صاحبان ہوتی ہے، وہ کہتی ہے نہیں جی اذان ہوئی تو بھی تمہیں پانی پیو جی. کیا ابھی نہیں مولوی صاحب بولنے والے بولتے رہتے ہیں، ہمیں ان سے بڑے مفتیاں جی. ارے بولتے نہیں بولتے بھائی، اذان ہوتے رہتی ہے پانی پیتے رہتی ہے. اذان ہو رہی ہے، فجر کی اذان ہو رہی ہے، اس سے 10-15 منٹ پہلے مسجد کے امام یا مسجد کے مؤذن سب یہ ندا لگا رہے ہیں بھائی ابھی سحری کا وقت ختم ہونے کے لیے 10 منٹ باقی ہے، 5 منٹ باقی ہے. اس سے پہلے تم لوگ سحری ختم کرو. اور ہم لوگ مؤذن صاحب سے کہتے ہیں مؤذن صاحب تم جو بول رہے ہو یہ غلط ہے، ہم اذان ہوتے تب بھی کھاتے رہیں گے. یہ ہمارے مسلمانوں کے اندر ایک نئی بیماری کئی سالوں سے چلتی ہوئی آ رہی ہے. بزرگان محترم ان سب اس بیماری کو ختم کرنا ہے. کتنے منٹ پہلے فارغ ہونا ہے؟ 15 منٹ، کم سے کم 15 منٹ فارغ ہو جانا ہے. یہ عین سنت ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی فجر سے کچھ وقت پہلے کچھ منٹ پہلے تمام چیزوں سے فارغ ہو جایا کرتے. اس سنت پر اس وقت مجھے اور آپ کو عمل کرنا ہے اور ہماری گھر کی مستورات کو بھی ان سنتوں پر عمل کروانا ہے. تو میں بتا رہا تھا سحری سے کتنے گھنٹے پہلے اٹھنا ہے؟ 1 گھنٹہ پہلے اٹھنا ہے. 1 گھنٹہ پہلے اٹھنا ہے. 15 منٹ کے لیے ضروریات سے فارغ ہو جانا ہے. تمام ضروریات سے فارغ ہو کر 15 منٹ لگتا ہے.
اس کے بعد کیا کرنا ہے؟ اللہ نے موقع دیا ہے، وقت دیا ہے، سال کی 11 مہینے کبھی ہم نے تہجد نہیں پڑھا۔ ارے پڑھا کیا؟ تہجد تو دور کی بات ہے، اللہ معاف فرمائے کتنے مسلمان ہیں، غیبت نہیں کر رہا ہوں، بہتان نہیں بن رہا ہوں، کھلی ہوئی حقیقت بتا رہا ہوں۔ میں خود اپنے مسلح کی بات بتاتا ہوں، دل روتا ہے، افسوس ہوتا ہے جب فجر کی نماز پڑھ کر جب پہلا سلام پھیرتا ہوں، 4 مصلی ہوتے۔ ہماری قوم تو اتنی لاپرواہی میں پڑی ہوئی، اتنی سستی برت رہی ہے۔ فجر کے وقت میں آپ مسجدوں کا چکر لگائیں گے، آپ کو پتہ چلے گا 4-5 زیادہ سے زیادہ 20-25 افراد ہوں گے، بقیہ افراد کیا کر رہی ہوگی؟ میرے بھائیوں، اللہ کو ہم نے بہت ناراض کر دیا ہے۔ آج سے قسم کھا کر اٹھے کہ جتنی زندگی باقی ہم اللہ کو راضی کریں گے، اور رمضان المبارک کا بڑا مقدس مہینہ آ رہا ہے۔ تو میں بتا رہا تھا 15 منٹ میں ہم فارغ ہو گئے، صرف 15 منٹ یا 10 منٹ میں اللہ نے موقع دے دیا ہے 2-4 رکعت تہجد کے ہم لوگ پڑھ لیں۔ 4 رکعت پڑھ لے یا 8 رکعت پڑھ لے یا 2 رکعت پڑھ لے، کتنے منٹ لگتے ہیں 4 رکعت پڑھنے میں؟ چلو 15 منٹ رکھ لیجئے، کتنے گھنٹے ہو گئے؟ آدھا گھنٹہ ہو گیا، اور بچے کتنے گھنٹے؟ اور آدھا گھنٹہ ہمارے پاس بچا ہوا۔ اللہ نے موقع دیا ہے، مہینے گزر گئے، ہم نے کبھی ان ہاتھوں سے کلام پاک کو نہیں اٹھایا۔ کتنے لوگ ایسے ہوں گے جنہوں نے سالہ سال ہو چکے، لیکن کبھی بھی انہوں نے اپنے ان ہاتھوں سے اللہ کے کلام پاک کو اٹھا کر بوسہ نہیں دیا، اپنے سینے سے نہیں لگایا، اپنے دل سے اس کو پیار نہیں کیا، محبت کی نگاہ سے کبھی ہم نے اللہ کے کلام کو نہیں دیکھا ہے۔ اللہ نے رمضان کا مہینہ دے رہا ہے، اٹھیے تہجد میں، اٹھیے، اٹھ کر 4 رکعت پڑھ لینے کے بعد صرف 5 منٹ اللہ کے کلام کو دے دیجیے۔ کسے دینا ہے؟ اللہ کے کلام کو پڑھنے کے لیے آپ 5 منٹ دے دیجیے۔ کتنے منٹ ہو گئے؟ 35 منٹ ہو گیا، اور بچے کتنے منٹ؟ 25 منٹ ہمارے پاس بچے۔ 5 منٹ آپ اللہ کے لیے دعاؤں میں گزاریے۔ کس میں گزارنا ہے؟ ارے میں جو بات بتا رہا ہوں سمجھ میں آ رہی ہے، ذہن میں بیٹھ رہی ہے؟ پھر کیا کرنا ہے؟ ہم نے 4 رکعت پڑھائی، اللہ کی توفیق سے پڑھا ہے۔ کس کی توفیق سے پڑھا ہے؟ اللہ کی توفیق سے پڑھا ہے، ورنہ اگر اللہ کی توفیق نہ ہوتی ہم 4 رکعت تو کیا 2 رکعت بھی پڑھنے کے ہم لائق نہیں ہے۔ اللہ نے چاہا ہم نے 4 رکعت پڑھی، اللہ نے چاہا تو 8 رکعت پڑھی، اللہ نے چاہا تو 12 رکعت پڑھی۔ یہ اللہ کی توفیق ہے۔ 2-4 رکعت پڑھنے کے بعد اللہ نے کلام پاک پڑھنے کا 5 منٹ موقع دے دیا، یہ بھی اللہ کا کرم ہے، یہ بھی اللہ کا دین ہے۔ اللہ ہم سے محبت کر رہے ہیں، اللہ پاک مجھے اور آپ کو کچھ دینا چاہ رہے ہیں، تبھی تو اللہ پاک نے 1 گھنٹہ پہلے مجھے اور آپ کو اٹھایا ہے۔ جب ہم اٹھ ہی گئے تو ہم تہجد پڑھ لیے، کلام پاک پڑھ لیے، اس کے بعد دعاؤں میں لگنا ہے، رو رو کر دعائیں مانگنا ہے۔ رونا نہیں آ رہا ہے، رونے کی صورت بنانا ہے۔ ہو سکتا ہے کہ یہی دعا کی بنیاد پر اللہ پاک موت کے آخری سانس تک تہجد پڑھنے کی توفیق دے دے اور ہمارا شمار ولیوں میں ہو جائے۔ کوئی بعید نہیں، ولی بننے کے لیے پوری رات آپ عبادت کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ 2-4 رکعت نماز پڑھ لیجئے، آپ کا شمار ہو سکتا ہے۔ آپ کے تقوی کی بنیاد پر، آپ کے اخلاص کی بنیاد پر، آپ کی نیت صحیح ہونے کی بنیاد پر آپ کا شمار بھی ولیوں میں ہو سکتا ہے، لیکن شرط یہ کہ ہمارے دل کے اندر ریاکاری نہیں آنا چاہیے۔ میرے بھائیوں، میرے دوستوں، جب ہم تہجد پڑھ رہے ہیں ہمارے دل کے اندر یہ نیت نہیں ہونا چاہیے میں تہجد پڑھ رہا ہوں، میرے ماں باپ میری تعریف کریں۔ ہم تہجد کس کے لیے پڑھتے ہیں؟ بولو بھائی، آج ہم جمعہ میں آئے ہوئے ہیں، اللہ اور اس کے رسول کا پیغام سن رہے ہیں کہ ہم لوگوں کو دکھانے کے لیے آج جمعہ میں جمع ہوتے ہیں، بلکہ ہم اپنی اصلاح کے لیے جمعہ میں آتے ہیں۔ 2-4 باتیں اللہ پاک ہمارے ذہنوں میں ڈال دیتے ہیں، زندگی غلط چل رہی ہے، ان 2-4 باتوں کو جب ہم لوگ سن لیں گے وہ ہماری زندگی صحیح راستے پر چل جائے۔ تو 3 کام میں نے آپ حضرات کے سامنے بتائے۔ سب سے پہلے 1 گھنٹہ یا 1.5 گھنٹہ پہلے سحر میں اٹھ جانا ہے۔ سب سے پہلے کیا کرنا ہے؟ تمام ضروریات سے وضو سے فارغ ہونا ہے، برش بھی کر لینا ہے، تمام چیزوں سے 15 منٹ میں فارغ ہو کر 2-4 رکعت نماز پڑھ لینا ہے۔ 2 کام ہو گئے۔ تیسرا کام یہ کلام پاک کی تلاوت کر لینا ہے۔ چوتھا کام یہ ہے کہ اللہ پاک سے دعائیں کرنا ہے۔ 5واں کام یہ تمام چیزوں سے جب ہم فارغ ہو گئے تو کھانے کے لیے دسترخوان پر تشریف لانا ہے۔
کھانے کے لیے دسترخوان پر آ کر بیٹھنا ہے۔ رمضان کا مبارک مہینہ، بزرگان محترم، اللہ ہماری مستورات کے عمروں میں برکت عطا فرمائے، صحت عطا فرمائے۔ ہمارے سے آدھا ایک گھنٹہ پہلے اٹھ کر ہمارے لیے سحری کا انتظام کرتی ہے، اچھی اچھی غذا پکاتی ہے۔ کبھی بریانی شہری میں بہت ساری عورتیں ایسی ہوں گی، آپ کے گھروں کے اندر الحمدللہ ہوں گی بہت ساری مستورات جو رات کے 2:30 بجے، کبھی 2:45 بجے، کبھی 2 بجے اٹھ کر اپنے شوہر اور بچوں کے لیے بریانی پکاتی ہے، اس لیے کہ رمضان کا مہینہ ہے، میرا شوہر کھائے گا میرے لیے دعائیں دے گا، میرے بچے کھائیں گے ان کے دل سے میرے حق میں دعائیں نکلیں گی۔ وہ کبھی یہ نہیں سمجھتے کہ یہ تو میرے لیے بوجھ ہے، یہ تو میرے لیے مصیبت ہے، یہ تو میرے لیے پریشانی ہے۔ بزرگان محترم، کوئی عورت، کوئی مسرات، کوئی ہماری ماں اور بہن، کبھی اس کے دل و دماغ میں بھی یہ بات آج تک شاید کہ کسی عورت کے ذہن میں یہ بات نہیں آئی ہوگی یہ جو میں پکا رہی ہوں یہ میرے لیے بوجھ ہے، بلکہ وہ خوشی خوشی پکا رہی ہے، روٹیاں پر روٹیاں پکا کر ڈال رہی ہے، ہم لوگ کھا رہے ہیں، گوشت پر گوشت پکا رہی ہے، ہم لوگ کھا رہے ہیں۔ کبھی کبھار اپنی بیوی کے لیے دل نہیں چاہتا، لیکن کبھی کبھار اس کی تعریف بھی کر دینا چاہیے، اس کے حق میں دعائیں بھی کر دینا چاہیے۔ کل کے دن اس سے بہتر اور 2-3 غذائیں پکا کر کھلائے گی، اس کی طبیعت بھی خوش ہو جائے گی، اس کا دل بھی خوش ہو جائے گا، اور وہ یہ سمجھ جائے گی کہ میرے پکوان سے سب سے پہلے تو میں اللہ کے لیے پکا رہی ہوں، یہ رمضان کا مہینہ ہے، بس میں نیکیاں لوٹنے کے لیے پکا رہی ہوں، بس اس پکوان سے میرا شوہر راضی ہو جائے، بس اس پکوان سے میرا خالق راضی ہو جائے، یہ چیزوں کو سامنے رکھ کر پکواتی ہے۔ اگر ہم اس کے سامنے 2-4 دعائیہ کلمات دے دیں گے، اس کے دل کے اندر عجیب طرح کی خوشی میسر ہو جائے۔ تو یہ سارے چیزوں پر عمل کرنا ہے بزرگان محترم، عمل کرتے ہوئے ان تمام چیزوں کی پابندی کرتے ہوئے رمضان المبارک کے روزے رکھنا ہے۔ سب سے پہلا آفر تھا، ایک ہی آفر پر یہ جمعہ ختم ہو گیا، اگلی جمعہ انشاءاللہ حال میں چاروں آفر کو میں آپ حضرات کے سامنے رکھوں گا۔ یہ ایسے 5 آفر ہے، یہ ایسے 5 خاص باتیں ہیں بزرگان محترم، اس سے پہلے جو امتیں گزری ہے کسی امت کو یہ 5 آفر نصیب نہیں ہوئے۔ یہ 5 آفر میرے اور آپ کے لیے ملے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے سے ملے ہیں۔ روزے دار کے منہ سے جو بدبو آتی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کو مشک سے بھی زیادہ پسندیدہ ہے، اس لیے بزرگان محترم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو 5 باتیں بتائی ہے اس امت کے لیے خاص ہے، ان میں سے میں نے پہلی بات آپ حضرات کے سامنے رکھ دی۔ روزے دار کے جو منہ کی جو بدبو ہوتی ہے وہ اللہ کے نزدیک جنت کی خوشبو سے بھی زیادہ پسندیدہ ہے، اس لیے بزرگان محترم ابھی 2-4 دن کے بعد رمضان مبارک کا مہینہ شروع ہو جا رہا ہے، شروع ہونے کا وقت اب بالکل وقت قریب ہے۔ آپ بھی روزے رکھنے کا اہتمام کریں، اپنے بچوں کی بھی روزے رکھنے کا اہتمام کرائیں۔ جو بچے بالغ ہیں جن کی عمر 14 سال سے زیادہ ہو چکی ہے ان بچوں کو ابھی سے روزے رکھنے کا اہتمام کرائیں۔ آپ اپنی مستورات کے بھی روزے رکھنے کے متعلق باتیں بتائیں، جتنے باتیں یہاں پر سنیے آپ حضرات نے جا کر ان باتوں کا تذکرہ کریں، بس اللہ پاک سے دعا فرمائیں اللہ پاک مجھے اور آپ کو روزے رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ پاک مجھے اور آپ کو پورے مکمل 30 روزے اہتمام کے ساتھ رکھنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے، اللہ پاک مجھے اور آپ کو رمضان میں خوب عبادات کرنے کی توفیق عطا فرمائے، تہجد میں اٹھنے کی توفیق عطا فرمائے، تہجد پڑھنے کی، کلام پاک کی تلاوت کرنے کی، کچھ وقت دعاؤں میں گزارنے کی اللہ پاک ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔